نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ صفات کوئی بندہ اپنا لے تو وہ پکا مومن ہوگا اور جنت میں جائے گا، اس لیے اس سورت کا نام المؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی 10 آیات میں اہل ایمان کے 7 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان اوصاف کو مکمل طور پر اپناتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن کہلاتا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا قد افلاح، پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور وہ اوصاف یہ ہیں۔ پہلی صفت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ خشوع کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خشوع والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، لہٰذا نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف ہے۔ مومن کی بقیہ 6 صفات یہ ہیں: فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک کرنا جسے تزکیہ کہتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا خیال کرنا، وعدوں کو پورا کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار اور استہزاء کیا۔ بحکم خداوندی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ ربوہ پر پناہ دی جو پرسکون، صاف ستھرے بہتے ہوئے پانی والی اور سرسبز و شاداب تھی، اور یہ جگہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں، اس سے قادیانی والا خود ساختہ ربوہ جو پاکستان میں ہے وہ مراد نہیں۔ اب ہمارے اکابر خصوصاً مولانا منظور احمد چیونٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 30 سالہ جدوجہد سے ربوہ کا نام بدل کر چناب نگر رکھ دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ مشرکین کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے۔ آیت کا انکار اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفلیں سجا سجا کر قرآن کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے۔ ان مشرکین کی یہ گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے۔ اللہ کی آیات اور نبی علیہ السلام کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں انہی بیہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ منعم ذات ہیں، اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے 3 کان، آنکھیں اور دل اہم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہے تو اس سے وہ کچھ دیکھتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنتے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے دل دیا ہے تو اس سے وہ سوچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ انعامات تو اللہ نے دیے ہیں، اور استعمال تم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو اور شکر بھی کم ادا کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے کفار کے لیے وعید سنائی ہے قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید اور رسالت کے بیان کیے،
ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہے یا دنیاوی عذاب ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اور امت کو تلقین بھی ہو جائے کہ وہ بھی یہ دعا مانگا کریں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کی تمنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آنے لگے گی تو اس وقت وہ کہے گا کہ اے رب مجھے واپس لوٹا دیں تاکہ میں ایمان لے آؤں اور نیک اعمال کر سکوں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض اس کی ایک بات ہے، جس کو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے یہ واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں، جس کو پردہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لیں تو یہ پردے کے خلاف ہے، اور اگر میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی آہو پکار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کے دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی، پھر اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عزت والے عرش کے مالک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو سب پر رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور میری کوتاہیوں کو معاف کر اور میرے حال پر رحم کر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا یہاں سے لے کر آخر تک اس کے کان میں پڑھ دیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا یہاں سے لے کر وانت خیر الراحمین تک یاد کر لینی چاہیے۔ زبانی یاد نہیں ہوتی تو قرآن کھول کر پڑھ لیا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کریں۔ سر کا درد ہو یا کوئی اور تکلیف ہو تو بھی ان کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ نور شروع ہوتی ہے، اور سورۃ نور میں مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نیز ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات، گھروں میں جانے کے آداب اور پردہ کے متعلق احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر حد زنا بیان کی گئی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو تو انہیں بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا جو ہے وہ حدیث پاک میں سنگساری بیان کی گئی ہے۔ فعل زنا ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 4 مرد گواہ ہوں،
نمبر 2 زانی یا زانیہ خود اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ نمبر 3 کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ حمل کس کا ہے، وہ جس کا نام لے تو اس سے تحقیق کی جائے گی، اگر وہ بھی اس فعل بد کا اقرار کر لے تو مرد اور عورت دونوں شرعی سزا کے مستحق ہوں گے، ورنہ صرف عورت کو سزا ملے گی۔ آگے حد قذف بیان کی گئی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہاں پہ زنا کی سزا کا ذکر تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ کسی پر زنا کا الزام لگا کر اس کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہو، تو آگے اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے کی سزا بھی بیان کر دی کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا الزام لگانے والا۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی 80 کوڑے کی سزا اس پر عائد کی جائے گی اور وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا، آئندہ کسی کیس میں بھی اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، یعنی اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ آگے واقعہ افک یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب قافلے کی روانگی ہونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہیں رہ گئیں۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مل گئیں، لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا، اس نے افترا باندھا، ام المؤمنین پر تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرمایا کہ آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی اور کہا ھذا بہتان عظیم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ واقعہ افک میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا کہ جو لوگ اہل علم اور فضل اور اہل خیر ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور سابقہ معمول کے مطابق ان کی مدد جاری فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی طرف کیا متوجہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مکانات میں داخلے کے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں اور 4 قسم کے مکانات ہیں۔ نمبر 1 وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہوں، رشتہ دار بھی ہوں یا اجنبی ہوں۔ نمبر 3 وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ کوئی اس میں رہتا بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 4 وہ مکان جو رہائش کے لیے نہیں ہے، جیسے مسجد، خانقاہ، مدرسہ، سکول وغیرہ۔ نمبر 1 اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، یعنی جس میں بندہ خود اکیلا رہتا ہے۔ نمبر 2 جس مکان میں اور لوگ بھی رہتے ہوں اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 3 وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو، اس میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور نمبر 4 وہ مکان جیسے مسجد، خانقاہ، مدرسہ وغیرہ، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے بندہ جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی نہ فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمہ ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا اور عورت کے ذمہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 مرد کو نہ دیکھنا، نمبر 2 اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔
اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں، عورت پر پردہ لازم ہے۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے، بوقت ضرورت شدیدہ ہتھیلیاں اور چہرہ کھول سکتی ہے، اگر اشد ضرورت نہ ہو تو نہ کھولے، کیونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، تو عام حالات میں اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نور ہدایت کی مثال دی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے منور، یعنی روشن کرنے والا ہے۔ نور کا حقیقی معنی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے۔ نور کا یہ حقیقی معنی اللہ پر صادق نہیں آتا، کیونکہ اللہ ظاہر نہیں ہے، تو یہاں نور کا مجازی معنی نور سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں زمین کو روشن کرتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں؟ تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہو، اس تاکچے میں چراغ، اور چراغ ایک قندیل میں ہو، اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہو، زیتون بھی ایسا کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑی رہی، خاص سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس وجہ سے اس کا تیل نہایت صاف اور عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پھر جب اوپر سے وحی الہی نازل ہوتی ہے تو بہت جلد اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال پیش کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کو نہیں مانتے، ان کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، تو سراب سے اس نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال سراب کی طرح دھوکہ ہیں۔ پھر دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، اور اس کے اوپر بھی ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں۔ اب اتنا اندھیرا ہوا تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتاتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اگر کوئی شخص چار باتوں کا اہتمام کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ چار باتیں ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، وَرَسُولَهُ، پیغمبر کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، ماضی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہو، وَيَتَّقِ، اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام کی خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کے مسلک کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ انہی کو خلافت راشدہ یعنی حق چار یار بھی کہتے ہیں اور چار خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، تو اس آیت میں ان چار حضرات کی خلافت کا ثبوت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اجازت، گھروں کے اندر داخلے کے وقت اجازت لینے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ گزشتہ آیت میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہ ہو، اب یہاں غلام، لونڈی اور چھوٹے بچوں کے متعلق حکم ہے کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلف میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدگی بھی، اس لیے انہیں حکم دیا کہ 3 اوقات یعنی نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد بغیر اجازت گھروں یا کمروں میں داخل نہ ہوں، اور یہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مثلا بھائی، اسی طرح بہن، بھائی اگر بہن کے کمرے میں جاتا ہے یا بہن بھائی کے کمرے میں جاتی ہے تو پہلے اجازت مانگے ان 3 اوقات میں، یعنی فجر سے پہلے اور دوپہر کو اور عشاء کے بعد۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے معذورین کے بارے میں فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم،
معذور حضرات یعنی نابینا، پاؤں سے معذور وغیرہ تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ کہیں ہمیں کھانے کی تہذیب نہ ہو، یا معذور سوچتا کہ جگہ زیادہ نہ گھیر لوں۔ اس طرح تندرست حضرات کو بھی الجھن ہوتی کہ کہیں یہ معذوری کی وجہ سے مشترک کھانے میں ہم سے کم کھائیں اور اپنا حصہ نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باریک بینی کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی تعریف اور منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں مخلص مسلمانوں کی مدح کی گئی اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی۔ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مخلص مسلمان صدق کے دل سے کام کرنے میں لگ گئے۔ جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے، جب آ جاتے تو بہانے بنا کر یہ مخفی طور پر نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی اس طرح ہوتا۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگیں تو ان کو دے دیا کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہوں تو بلا اجازت چلے جانا درست نہیں ہے، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔